دعا اور ریسائبوٹ۔ یہ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ چینل سے نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ گرین ٹاؤن ایک مصروف اور گنجان آباد شہر تھا جہاں زندگی تو رواں دواں تھی لیکن فضا میں آلودگی کا راج تھا۔ دھواں، شور، کچرے سے بھرے گلی کوچے اس شہر کو بیمار بناتے جا رہے تھے، مگر ان سب سے بچ کر ایک ننھی سی لڑکی جس کا دل ماحول کی محبت سے لبریز تھا، اس کا نام دعا تھا۔ دعا کو قدرت سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ درختوں کی سرسبز، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہتے ندی نالوں کی ٹھنڈک خرگوشی کو سننے کی شوقین تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے شہر کی سڑکوں پر نکلتی تو آلودگی، کوڑا کرکٹ اور شور شرابہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ ایک دن اسکول سے واپس آ کر دعا نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کیا، میں اپنے شہر کو دوبارہ سبز بناؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے دن رات محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ شام کو قریبی لائبریری میں گئی جہاں اس نے ریسائکلنگ، کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے اور ماحول دوست طریقوں پر کتابیں پڑھنا شروع کی۔ دن بدن دعا کا علم بڑھتا گیا۔ اب وہ جان چکی تھی کہ پلاسٹک، کاغذ اور شیشہ اور دھات کو کس طرح الگ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ گرین ٹاؤن کے ایک کنارے پر ایک پرانا ریسائکلنگ سینٹر تھا جس کا منتظم ایک سمجھدار آدمی مارک تھا۔ جب دعا پہلی بار وہاں پہنچی تو مارک اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر مسکراتا تھا۔ تم بہت خاص ہو دعا، بچوں میں ایسا جذبہ کم دیکھنے کو ملتا ہے، مارک نے کہا۔ دعا نے ہفتے کے آخر میں مارک کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کے گھروں سے کچرا جمع کرتی، اسے سینیٹر لاتی اور وہاں مارک کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتی کہ ہر چیز کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے پرانے الیکٹرانکس کے ڈھیر میں کام کر رہی تھی تو اس نے ایک عجیب و غریب روبوٹ دیکھا۔ روبوٹ ٹوٹا پھوٹا تھا، اس کے بازو الگ پڑے تھے، آنکھیں بند تھیں اور جسم پر زنگ لگ چکا تھا، لیکن دعا کو کچھ خاص محسوس ہوا۔ مارک، یہ روبوٹ، کیا میں اسے ٹھیک کر سکتی ہوں؟ دعا نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ مارک نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم واقعی چاہو تو یقیناً اسے ایک نیا نام بھی دینا پڑے گا۔ اور یوں دعا نے روبوٹ کو ریسائبوٹ کا نام دیا۔ ہفتوں کی محنت، پیچ کس، وائرنگ اور سافٹ ویئر کوڈنگ کے بعد ریسائبوٹ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کے سینے میں لائٹ جل رہی تھی اور اس کی آواز میں نرمی اور محبت تھی۔ ہیلو دعا، میں ریسائبوٹ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ ریسائبوٹ کو دعا نے خاص طور پر ریسائکلنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے سینسرز کچرے کو پہچان سکتے تھے اور وہ فوری طور پر یہ بتا سکتا تھا کہ کون سی چیز ریسائیکل کی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں۔ اب دونوں نے ایک ٹیم بنا لی۔ وہ محلے محلے جا کر ریسائکلنگ کی مہم چلاتے، بچوں کو ماحول دوست عادتوں پر لیکچر دیتے اور کچرا جمع کرتے۔ دعا نے اسکول میں ایک ماحول دوست کلب بھی بنا دیا جہاں بچے پورے پودے لگاتے، کاغذ بچانے کی مہم چلاتے اور گھروں سے پرانا سامان لا کر سینٹر میں دیتے۔ ان کی یہ سرگرمیاں جلد ہی پورے شہر میں مشہور ہو گئیں۔ ٹی وی چینل پر ایک دن ریسائبوٹ کی تصویر دکھائی گئی جس میں وہ بچوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ رپورٹر نے دعا کا انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں تم نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا؟ دعا نے مسکرا کر جواب دیا، ہم سب مل کر دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ میں نے شروعات کی ہے۔ شہر کے میئر نے دعا کو شہر کے سب سے بڑے ہال میں بلایا اور ایک ایوارڈ سے نوازا۔ یہ بچی ہمارے شہر کی شان ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، انہوں نے اعلان کیا۔ یہ محض ایک شروعات تھی۔ اب حکومت نے شہر میں ریسائکلنگ کا باقاعدہ مراکز بنانا شروع کر دیے تھے۔ اسکولوں میں بچوں کو ماحولیاتی تعلیم دی جانے لگی اور ہر محلے میں کچرا الگ کرنے کے لیے بن رکھی گئی۔ دعا اور ریسائبوٹ نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت صاف ہو اور جذبہ سچا ہو تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں ہے۔ گرین ٹاؤن نے اب آہستہ آہستہ اپنے اصل نام کی طرف لوٹ رہا تھا۔ گلیوں میں صفائی تھی، دیوار پر رنگ برنگے درختوں کی تصویریں تھیں اور ہر کونے میں پودے لگائے گئے تھے۔ اور دعا، وہ آج بھی ہر ہفتے مارک کے ساتھ سینٹر جاتی ہے، بچوں کو سکھاتی ہے اور نئے روبوٹس بنانے کا خواب دیکھتی ہے۔